الحمدللہ کفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم صدر وفاق العلماء اور اراکین وفاق العلماء و مندوبین وفاق العلماء اور مدعوین اہل مدرسہ، ہم سب وفاق کے بینر تلے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا پروگرام تو یہ تھا جو جنوری کے ماہ میں پچبیر میں وفاق العلماء کا باضابطہ پروگرام ہوگا، اس کے لیے موضوع کی تعیین کے لیے ایک بیٹھک ہوا کرتی ہے، تو مولانا رفیق صاحب نے چاہا کہ یہ موضوع کی تعیین کے لیے جو آپ وفاق العلماء کے ارکان اکٹھا ہوں، اس کے لیے اس مدرسے کا نام ہے جامعہ عربیہ بیت العلوم میدو چوک کو موقع دیا جائے۔ تو اسی غرض سے یہ موقع دیا گیا کہ یہاں وفاق کے اراکین اور کچھ ان کے مندوبین جمع ہوں اور اس سے متعلق وفاق کے موضوع پر کیا وہاں باتیں ہوگی، اس سے متعلق یہاں بیٹھک کی گئی۔ لیکن ان کی ہمت افزائی کی جائے مولانا رفیق صاحب کی کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے پروگرام کو جلسے میں تبدیل کر لیا، اور شاید کہ میگزی کی کتاب کی مقدمہ جو شروع کی ہے کہ کل شیء یعود الیہ، اسی کی مصداق ہم اور آپ ہیں۔ کیا کہ ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے، تو ہم جتنے مقررین ہیں، علماء کی جماعتیں ہیں، جو ہماری بات عوام تک پہنچے تو عوام کیا، عوام تو درکنار، ہم علماء ہی کو پہنچا رہے ہیں، اپنی بات خود ہم ہی سن رہے ہیں۔ میرے محترم مولانا رفیق صاحب نے تو بڑی دور دور تک دعوتیں دی اور علماء کو اکٹھا کیا، بڑی جاودانی قربانی کے ساتھ۔ ہمارے حضرت مولانا محمد صابر نظامی قاسمی مدد العالی جنرل سیکریٹری ضلع بیگوسرا بھی تشریف لے آئے، ان کے اخلاص پر، ان کی دعوت پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ضلع کے جنرل سیکریٹری ہیں، آپ تشریف لائے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہاں وفاق العلماء کا جو اگلا پروگرام ہوگا اس سے متعلق ہمارے صدر صاحب کا جو حکم ہوگا وہی موضوع تعین ہو جائے گی، یہاں پر بحث کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو میری آواز کو سن رہے ہو، یہاں کے مسلم بھائی یا برادری اہل وطن، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبھی کو انسان بنایا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ مت ہمیں سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت ہمیں سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے حضرت انسان نکلتے ہیں۔ انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ انسان خود اپنے کو انسان نہیں سمجھ رہا ہے، یہ اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو، اپنی ماہیت کو خود بھول بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان کیوں بنایا، جبکہ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے میری امت، اے انسانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے واسطے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو، اپنی ماہیت کو، اپنے وجود پر غور ڈالے گا یا ڈالتا ہے تو سوچتا ہے، اور نہیں سوچتا تو سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، 2 ہاتھ دیا، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیا، زبان دیا، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت دی، آنکھ کے اندر دیکھنے کی اور ناک سونگھنے کی، کان سننے کے لیے عطا فرمایا۔ یہ تمام چیزوں کو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی نہیں، اپنے اعضاء کے ساتھ آپ کے لیے غلہ پیدا کیا، آپ کے لیے زمین کو نرم کر دیا، آپ کے لیے آسمان کے اوپر سے سورج جس کی دھوپ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے چاند کو بنایا، چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے لیے درخت بنایا، درخت سے سایہ حاصل کرتے ہیں، درخت سے جلاون لیتے ہیں، درخت سے پھل لیتے ہیں، فروٹ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بنایا، تو آپ کو کس غرض کے لیے بنایا، یہ سوچنا ہوگا کہ ان تمام چیز کو ہم استعمال ہو رہے ہیں تو ہم کو کس چیز کے لیے بنایا؟ اس کو بنایا کہ آپ اللہ کو پہچانیے، اللہ کے رسول کو پہچانیے، اپنے کو انسان بنیے۔ جب انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپس کے اندر جہاں پر اللہ کی پہچان ہو، وہ کیسے پہچان ہوگا؟ وہ رسول عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ اخوت، بھائی چارگی، اللہ کے رسول نے فرمایا انا بعثت متما لمکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ کہ یہاں پر جو مدرسہ ہے، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نیجی آپ بھی تھی، علم دین کی کیا ضرورت ہے یہاں پر خاص کر کے۔ میں مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں پڑھاتا تھا، جانتے ہیں مدرسہ چندہ پہ چلتا ہے۔ اس وقت میرا چندہ کے لیے یہی فیلڈ بردونی، منوروا، ٹھٹھیروا، سکھاسن، بیلون، یہی سب تھا۔ میں ادھر سلحہ، چروٹنا، لاد، یہی سب آتا جاتا تھا۔ اس وقت میں مولانا شمس الہدیٰ صاحب مدرسہ فیض العلوم حسن پور میں پڑھاتے تھے۔ جانے آنے سے تعلق ہو جاتا تھا، کچھ بھائی تھے بردونی کے۔ میں گھر سے آیا، میرے چوک پر چائے پیا، اور ٹھیک کڑاکے کی دھوپ تھی بیساکھ کی۔ وہاں پر بردونی والوں نے کہا کہ کہاں چلنا ہے؟ کہ بردونی جائیں گے۔ چلیے ساتھی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو قبرستان ہے کنارے میں۔ میں بہت ساری احباب کو بول چکا اور بولتا بھی ہوں، لیکن یہاں پر والے کان کھول کر کے سن لیجئے۔ گج پتی کے اندر ایک لڑکے کا انتقال ہوا، جیسے آج دن کے 3 بجے۔ وہ امام یا جنازہ پڑھانے والا کھوجتا رہ گیا، کل 12 بجے دن تک نہیں ملا۔ گرمی کی موسم میں بچہ کے لاش جو پھولنے لگا، اس لاش کو بغیر جنازے کی نماز کی روڈ کے بغل میں دفن کر دیا۔ جب میں جا رہا تھا سائیکل سے، ایک آدمی مقفع داڑھی، انہوں نے ہاتھ پھیلا کے میری سائیکل کو روڈ پر روک لیا، یہ سامنے میں۔ میں تو حیرت میں آیا، کیا بات ہے بھائی، وہ بھی داڑھی والا، ہم بھی داڑھی والے۔ تو اشارہ کیا ہاتھ کا کہ کل وہ بچہ مرا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، بغیر جنازے کی میں دفن کیا ہوں، اس کا کچھ مسئلہ ہے، آپ اسے نکالیں۔
میں بردونی والے کو پکارا، وہ آگے بڑھے اور وضو کیا، چوک پر جا کے پھر قبر پر جا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ میں خود اپنی بات بول رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے یہاں پر کے باشندہ جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، آواز کو سن رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو تعلیم دلائیں، علم دین دلائیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے حضرت مولانا صاحب نظامی صاحب مدد اللہ علی کی باتیں ہوں گی، اس کے بعد صدر صاحب جو صدر موضوع وہاں پچویر کے لیے طے کریں گے، اسی پر ہمارے اراکین مضمون تیار کر کے تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ قابل احترام عزت مآب حضرت مفتی اختر امام عادل صاحب قاسمی، صدر وفاق العلماء، اور ہمارے ساتھ یہاں پوری مجلس میں بیٹھے کم از کم 2 ضلع کے علماء کرام، معزز سامعین، وفاق العلماء آج سے 15-20 سال پہلے جائیں تو بغل والے مدرسے سے بھی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا۔ کئی وجوہات ہیں کہ اب ایک دوسرے سے ملنے لگے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس جانے لگے ہیں اور دکھ درد کو سمجھ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ وفاق العلماء کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ اگرچہ سمستی پور میں اس کی بنیاد پڑی، دفتر بھی وہیں ہے، لیکن جنرل سیکریٹری بیگوسرائے کے کونا میں، باقی سب کچھ آپ کے سمستی پور میں ہے۔ لیکن اتحاد کا ہم بیگوسرائے والے اتنا بڑا علم بردار ہیں کہ ابھی آدھا درجن سے زیادہ علماء آپ کے یہاں موجود ہیں وفاق میں، الحمدللہ۔ ہمیں اس اجتماع پر فخر ہے۔ ہماری ہمت آج راستے تک فیل ہو رہی تھی کہ نہیں جا پائیں گے، بالکل، لیکن بہرحال اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ صرف اسی شوق میں کہ یہ علماء کا اجتماع ہے اور ان کا ایک جگہ بیٹھنا ہی باعث برکت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ایک چھوٹی سی مسجد میں چھوٹا سا محلہ ہم نماز پڑھاتے ہیں بیگوسرائے میں، اس وقت ایک بہت بڑی جماعت آئی تھی میرے یہاں اور بہت بڑے اس کے ذمہ دار تھے، پوری جماعت تھی۔ اتفاق سے ضلع بھر کے جو ذمہ دار بہت بڑے تاجر اور میرا مقتدی مسجد کا ذمہ دار متولی، مغرب کے نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہمیں شبہ ہوا تو ہم نے ان کے پاؤں کو ایسے داب دیا، وہ چونکے آگے بڑھتے رہے، دوبارہ پھر ہم نے دابا۔ تیسری مرتبہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہی ناپنے لگے تو ہم نے کہا کہ بیٹھیے، اور ہم نے کھینچ کر بٹھا دیا۔ ہم نے کہا کوئی دوسری بات بیان کیجیے آپ، لیکن ایسی ڈگمگاہٹ ہوئی کہ پھر وہ بات پوری نہیں کر سکے۔ تشکیل ہوئی، دعا ہوئی، دعا کے بعد ہم نے کہا کہ آپ حضرات بیٹھیں، سب کو بیٹھائے اور کہا کہ آپ اتنے غور سے سنتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، جواب دہی بھی ہے، اس لیے ہم ابھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، ایسے بولیں گے، ایسے کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایسا لفظ استعمال کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، تو ہم ایمان بچانے کیا چلے دوسروں کو، ہم خود جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم صرف المختصر، ہمارے متولی صاحب بعد میں کہتے ہیں چلتے ہوئے، اسی وقت
کہ امام صاحب بڑے لوگ ہیں، پوری جماعت ان کے ساتھ میں ہے، آپ کو اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے فوراً کہا کہ محترم اس وقت ہمارا خاموش رہنا میرے لیے حرام تھا، چلتے بنے۔ آج 31واں سال ہے اس مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، ہمت سے کام لیجئے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، متولی عبد الرزاق ہے، کوئی محتمم عبد الرزاق ہو سکتا ہے، وہ رزاق قطن نہیں ہے۔ دارالعلوم کے محتمم کیوں نہ ہو؟ یا معشر العلماء یا ملح البلد ما یصلح الملح اذ الملح فسد، ہمیشہ اپنے آپ کو اس پر تولتے رہے۔ ہمت سے کام لیجئے، ہمت سے کام لیجئے۔ مدرسہ اللہ کے لیے ہے تو مدرسہ کا رزاق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ دنیا تو ایک دم اوندھے پیسے پہ پڑی ہے، اور حدیث کا نقطہ اس وقت ایک دم سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سچ تو پہلے بھی تھا، لیکن عملی طور پر سچ نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا اور یہ امت ایک دم اوندھے دنیا پہ پڑ گئی ہے، اور افسوس کہ ہماری برادری بھی اس سے زیادہ مقابلہ کرتے کرتے اس پہ پڑ رہی ہے۔ اس کی مثال جس کو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اپنی بیٹی کو گھر سے نکال کر اسکول میں ڈالا، بیوی کو ڈالا، بہن کو ڈالا، پوتا پوتی کو ڈالا، اور ایک دم بے مہار چھوڑ دیا۔ آپ کہاں کہاں کھوج رہے ہیں، کہاں کہاں اصلاح چاہ رہے ہیں؟ مرتد کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ شکیلیت ہی ہے، مرتد کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہمارے ائمہ بھی جو بہت زیادہ مضبوط تعلیم نہیں رکھتے ہیں، ان کا بھی ڈماڈول ہو رہا ہے۔ آج انجینئر کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ، کمپاؤنڈر کے ساتھ، دھود والے کے ساتھ، لمحہ کے ساتھ، بلڈنگ والے کے ساتھ، اور سنگ مرمر والے گھر میں جا جا کر کے ہم بھی ڈماڈول ہو گئے کہ 5,000 پہ کیا ہوگا، 5,000 پہ کیا ہوگا، 10,000 پہ کیا ہوگا، اور ایک دم طوفان بدتمیزی واسطے پر، اور لگتا ہے خدا کا بھروسہ کہاں چلا گیا ہمارا۔ تو پھر ہم جس کی رہبری کریں اس کا کیا حل ہو؟ یاد رکھیے، ابھی جو عالم ہے سرکاری طور پر، بالکل آپ جہاں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے چھوٹے پیمانے پر، وہ سرکاری طور پر ہو رہا ہے، اور 5-10 سال کے بعد کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا، پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی ہے۔ صاحب آپ نے سرکار کی نوکری میں دے ڈالی ہے، اب 10 گھنٹہ وہاں، 12 گھنٹہ آپ کے پاس گھر میں، کیا ہوگا؟ اور کیا ہے بھائی، تو 6 دن کی ٹریننگ ہے، کہاں ٹریننگ ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ سرکاری طور پر افسر کہتا ہے کہ دن میں بھائی بہن کی طرح رہے، راتوں میں وہاں بھائی بہن کی طرح رہو، ٹریننگ کرو۔ وارے بھائی بہن، یہ جہنمی بھائی بہن ہے۔ کیا عالم ہوگا؟ ہاں کچھ ہے کہ جہاں ڈیوٹی ہے دور کماری بیٹی، وہاں اس کے ساتھ اس کی ماں ہے یا اس کا شوہر ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن بے مہار۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ کیسے سرکار کہاں تک سوچ رہی ہے، اور ہم لے دے کر گھوئی پھر ہم ہوگی بیگت گا، نہیں کام چلے گا۔ بہت سو چکے، جاگیے، اب ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت کی نیند ہماری نئی نسل کو جہنم میں پھینک کر چھوڑے گی۔ مسلمان لڑکیاں زیادہ پاس ہوں گی، لڑکے کم پاس ہوں گے، اور وہ لڑکے زیادہ پاس ہوں گے اور ان کی لڑکیاں کم پاس ہوگی۔ ہماری لڑکیاں درجن کی تعداد میں ایک ایک گاؤں سے، ایک ایک علاقے پاس ہو کر ڈگریاں حاصل کر کے وہاں جائیں گی، تاکہ ان کے لڑکے ان سے شادی کر کے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ ہوشیار رہیے، سوچئے، جاگیے، اور اپنی ذہن کو وسعت دیجئے، اور یاد رکھیے کہ اس حال میں بھی
جب تک اسرافیل سور نہیں پھونک لیں گے، اور اس سے بھی پہلے جب تک اس دھرتی پر ایمان والا رہے گا تو اس وقت اس کا بھی نام رکھنا، جنازہ پڑھنا اور نماز روزہ کرانا یہ مدرسہ سے نکلا ہوا بچہ حافظ مولانا ہی کرے گا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی بساط پر جہاں تک ہو چوکنا رہیے، بیدار رہیے، سوچئے، منن میں رہیے اور ہر وقت ہمت رکھیے۔ ہم قرآن کا اس کی ایک سورت بھی ہم کو یاد ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حافظ صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، محتمم صاحب ہو، امام صاحب ہو، یاد رکھیے پارلیمنٹ کے احاطے میں ایک مسجد ہے، اگرچہ وہ اب MP بن گئے ہیں، لیکن اس کا جو امام ہے حامد انصاری بھی وہی نماز پڑھنے جاتے ہوں گے اسی مولانا صاحب کے پیچھے میں، اور عبدالکلام بھی راشٹرپتی تھے تو اسی کے پیچھے نماز۔ کبھی عبدالکلام نے کہا کہ ہم راشٹرپتی ہم نماز پڑھائیں گے۔ اس لیے حوصلہ بلند رکھیے، آپ کا مرتبہ ساری کائنات مل کر بھی دنیا نہیں پہنچ سکتی ہے، اور اپنے مرتبہ کو، اپنے اس علم کو توہین نہیں کیجیے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم۔ معزز صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز وفاق کے معزز ٹیم، اللہ ہم سب کو فکروں سے کام کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، لیکن اپنے اپنے سوچ سے کامیاب نہیں ہوگا۔ فرمایا کامیابی اللہ جس طریقے سے فرماتے ہیں، جس نہج سے فرمایا وہ راستے سے اگر آدمی چلے کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ بعض آدمی اپنی گاڑی لے کے کامیاب ہونا سمجھتے ہیں، بعض احباب مکان بڑی بڑی بنا کر کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو کامیابی تو دین میں ہے، اللہ ہم سب کے اندر پورے دین داخل فرما دے، اپنے اندر بھی اللہ لا دے دین، اور جس سماج معاشرے میں رہے اس میں بھی دین کی محنت کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جس درجے کا جس کے اندر دین ہوگا اللہ پاک اسی درجے سے دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی اللہ اس کو کامیاب فرما دیں گے۔ اب ہم ہر آدمی محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر کس درجے کا دین ہے، کس درجے کی شریعت ہے، اللہ کا حکم کس درجے کا ہے۔ اگر کمی اپنے اندر پاتے ہیں تو ہم لوگ صحیح عزم کریں اور اپنی زندگی میں دین داخل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، شریعت اور سنت زندگی میں داخل کریں۔ اگر ہم لوگ تہیہ کریں، عزم کریں اور ہمارا ایسا ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اور نہیں ہو رہا تو ہم لوگ اپنی زندگی میں جو کمی ہے اس کے بارے میں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ قوم کے سربراہ کہے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی سربراہی کو قبول فرماوے۔ ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں مصمم عزم لیں، مصمم ارادہ کریں، پختہ کریں، پھر امت کے اندر دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ سدھار لا دے گا۔ ابھی ایک شادی کے اندر میں نے دیکھا، الحمدللہ مفتی صاحب تشریف لے گئے، پٹاخہ بہت پھوٹ رہا تھا، برجستہ مفتی صاحب بولے
दूसरी शादी में मैंने देखा कि बहुत सारे पटाखे से फोड़ने से रुके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास कर रहा था और वो शादी वाला जल्दी आ गया। अब मैंने देखा कि मैं पीछे पीछे तक बढ़ा था, आगे एक भी पटाखा नहीं फोड़ रहा था। मैंने कहा लगता वो पहले शादी में मुफ्ती साहब बरजस्ता स्टेज पे बोले, उसका असर ये। हाँ, अल्लाह पाक हम सब को एक तहिया और एक अज़्म लेने की तौफीक अता फरमावे। इस मजलिस से हम लोग उठे तो एक अज़्म लेके उठे कि जिस शादी के अंदर गाना बजाना होगा हम उसमें शरीक नहीं होंगे। जिस शादी के अंदर लेन देन होगा पता चला हम उसमें खाने के लिए नहीं जाएंगे। हम अपना अज़्म खुद लें। दोस्तों, हमने देखा बड़ौदा वगैरह में, और मैं इससे पहले जलगांव के बारे में भी कहा था, मैंने पूरे जलगांव को उलमा में ऐसा इत्तेफाक है, एक सदर साहब ने कह दिया कि नहीं जाना है किसी के शादी में, पूरे शहर के उलमा मुत्तफिक होकर कोई नहीं जाता। ऐसी सादगी में शादी होती पता ही नहीं चलता। दोस्तों, हम बचे, हम रुकेंगे, अल्लाह पाक उसको भी गलत आदतों से रुकने की अल्लाह तौफीक दे देगा। अल्लाह ताला हम सबको पुरअज़्म होकर के माशरे के अंदर जो खराबियां हैं, जो खुराफात है, उसको रोकने की अल्लाह हम सबको फिक्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदर मुहतरम और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक ऐसी शख्सियत के निगरानी में बैठने का मौका इनायत फरमाया है कि जैसी शख्सियतों को तलाश करना बड़ा ही समझिए कि कोशिशों के बाद ये हस्तियां मिला करती है। बहरकैफ तालीम हम और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो शख्स जानता है और जो नहीं जानता, उन दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क हुआ करता है। तालीम एक ऐसी दौलत है जिस तालीम की वजह से इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। मिसाल के तौर पर एक गरीब इंसान है और उसका बेटा कुरान मुक़द्दस की तालीम या कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में बसा लेता है, तो अब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या दुनिया के किसी भी ओहदे पर फाइज हों, उन तमाम हजरात को उस गरीब किसान कमज़ोर के बेटे के पीछे रहना पड़ेगा। ये इल्म वो दौलत है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इल्म के हासिल करने के लिए अगर आप को जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे वो खाने के एतबार से हो, पहनने के एतबार से हो, रहने सहने के एतबार से हो, उन तमाम मामलों में कटौती कर दीजिए, कमी कर दीजिए,
لیکن تعلیم کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیجیے. ایک مثال سے میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر ہم اور آپ ایک کمرے کے اندر بند ہو اور ٹھنڈی کا زمانہ ہو، اس ٹھنڈی کے زمانے میں پنکھا چل رہا ہے اور اس پنکھے کو بند کرنے کے لیے جس روم کے اندر چند حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش لگا دی. کوئی ڈنڈا لگایا اور کوئی کپڑوں سے چادروں سے اس پنکھے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام حضرات اس پنکھے کو روک نہیں پائے. ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ پوری رات یہ لوگ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس پنکھے کو بند کرنا ہے، اس بچے نے صرف ایک بٹن کو دبایا اور وہ پنکھا رک جاتا ہے. یہی فرق ہے کہ وہ پنکھے کو بند کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی، پوری محنتیں ہوئی، ڈنڈا لگایا گیا، کپڑے سے اسے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں رک پایا. اور وہ چھوٹا سا بچہ، اسے معلوم تھا کہ صرف ایک بٹن کے دبانے کی وجہ سے یہ پنکھا بند ہو جائے گا. اس نے دبایا اور سارے معاملے کو حل کر دیا. یہی دوستو، اگر آپ کے اندر جانکاری ہے، علم ہے، تو چند منٹوں میں اپنے مسئلے کو حل کر لیجئے گا. اور اگر معلومات نہیں ہے تو پوری رات آپ پریشان رہیے گا اور آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور خصوصیت کے ساتھ پورے علاقے میں مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی شکلیں ہو، انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. معزز قابل صد احترام صدر وفاق علماء و صدر جلسہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامع نظام، مجھے صرف چند جملہ بطور استفتاء کے آپ حضرات کے سامنے، خصوصاً مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ 6 اکتوبر کو ہمارے علاقے میں جو فتنہ شکیلیت کا چرچا ہوا، اس کا کھوج ہوا، اور فاروق شکیلی پروروی جو ہمارے علاقے کا سرغنہ ثابت ہوا، اس موقع سے بھی یہ سننے کو ملا کہ کافی، بلکہ میں رات بھی سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 80% جو یہ فتنہ شکیلیت سے متاثر ہوئے ہیں یہ جماعتی لوگ ہیں. اس کے بعد سے کئی مساجد کا ائمہ کرام یہ لکھتے ہیں کہ میرے یہاں اتنی مقتدی فتنہ شکیلیت سے متاثر ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب کہاں تھے؟ اتنے مقتدی ہو گئے، ان کے بچے کا پڑھاتے ہیں، ان کا کھانا کھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اور آپ کے پیچھے شکیلیت پڑھ رہا ہے. مدرسوں سے خاص کر میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے یہاں وہ فاروق شکیلی اسی دن جس دن ہم نے علماء کرام کو پروڑا میں جمع کیا، اسی دن مجھ کو میرے مدرسہ میں دعوت دینے مجھ کو چلایا، اسی دن عصر کے بعد، اپنے بچوں کے لے کے. ان کا بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کی بچی بھی پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، اس کا بھتیجا بھی 10 آدمی اس کے محلے کا پڑھتا میرے یہاں، 10 بچے. مجھ کو دعوت دینے چلایا عصر بعد میرے آفس میں بیٹھ کر کے. میں اسے چائے کی دعوت دیا کہ بیٹھو چائے پیو، اس نے جو اپنا کام شروع کر دیا.
तो फिर ये आखिर हम बच्चों ही को रख के अब चंदा करें और बच्चों ही तक महदूद रहें, उनकी गाजे खबर कौन लेगा? ये किसकी जिम्मेदारी? यही मैं चंद बात आपके सामने, मैंने आपको खास कर मैं कराम के सामने में रखा कि इस पर थोड़ा रोशनी डाली जाए और इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए। अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने की तौफीक फरमाए। वहाँ तौफीक अल्लाह बिला हुई नहीं होगी।